میری شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ آج میں اور میرا شوہر بہت خوش تھے کیونکہ ان کی نوکری لگ گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے، آؤ چلو تمہیں باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کر جاؤں۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میری ساس کہنے لگی، ان چوچلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھو، ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آؤ، ہم لوگ گھر میں ہی کھا لیں گے۔ مگر امان کہنے لگے کہ میں سائیکہ کو باہر لے جا کر کچھ کھلانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی الگ سے لے آؤں گا، پیسوں کی اب کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر ایمان میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگے کہ میری ساس نے پھر سے شور ڈال دیا۔ میں نے کہا، نہ کوئی ضرورت نہیں اس چڑیل کو باہر لے کر جانے کی، اگر تم اسے لے کر گئے تو پھر میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ کیوں اماں، کیوں لاش سے گزرنا ہوگا؟ امان نے حیرت سے پوچھا۔ میں اپنی حق حلال کی بیوی کو اپنے حق حلال کے رزق سے کھلانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تو یہ میرا حق ہے۔ تم بڑی فلاسفی پڑھنے لگے ہو، ضرور اسی ڈائن نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہوگی۔ میری ساس یہ سنتے ہی مجھ پر چلانے لگی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے پہلے بھی بہت ظلم اور ستم سہے ہیں، اب میں اسے قربانی کا بکرا نہیں بننے دوں گا۔ میں اسے زندگی کے رنگ دکھانا چاہتا ہوں، میں اسے یہاں پر کام کروانے کے لیے یا پھر ذلیل اور رسوا کروانے کے لیے نہیں لایا۔ آپ خدارا امی اپنے دل سے یہ بیر نکال دیں، امان نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگے کہ ساس نے پھر سے مجھے پکڑ کر کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ گھر کے سارے کام رہتے ہیں، اب میں کیا اس عمر میں تمہاری خدمتیں کرتی پھروں گی؟ ساس کے کہنے پر میں پیچھے ہٹ گئی۔ امان اپنی آنکھوں میں غصہ لیے گھر سے باہر چلے گئے۔ انہیں بہت برا لگا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری ساس اس قدر بیر اپنے دل میں پال لیں گی، مگر میں خاموش رہی کیونکہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد وہ خبر آئی جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ امان غصے میں باہر جا رہے تھے کہ ان کا ٹکر کسی گاڑی سے ہو گیا۔ دروازہ کھلا، دروازے کے باہر چیخوں کا ایک سمندر تھا جس میں سے مجھے یہ آوازیں سننے کو ملی کہ امان اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ امان کے بارے میں کسی کو گمان تک نہیں تھا کہ وہ اتنی کم عمری میں ہم سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اپنی ماں سے غصہ کرنے کے بعد امان جب سڑک پر تیزی سے جا رہے تھے تو گاڑی نے ان کو ٹکر مار دی تھی اور وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ بس یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ میری ساس بین کرتے ہوئے رو رہی تھی جبکہ میں خود بھی بہت پریشان تھی۔ میرے تو سر سے سائبان اٹھ چکا تھا۔ خالہ نے مجھے بوجھ سمجھ کر سر سے اتارا تھا، اب تو میں کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے شادی کے وقت مجھ سے کان میں ایک ہی بات کہی تھی کہ اب تمہاری اس گھر میں لاش آنی چاہیے، تم زندہ اس گھر میں واپس مت آنا، اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کر رکھنا۔ ایسے بھی اب ہم اس مکان سے شفٹ ہونے جا رہے ہیں، میں دوبارہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ خالہ کی اس بات نے میرے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ ظاہر ہے اب میرا پیچھا تو کوئی نہیں تھا، مجھے اپنے سسرال میں ہی نبھانی تھی۔ میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو ناراض نہیں کروں گی، مگر یہاں تو سائبان ہی چھن گیا تھا۔ وہ ہاتھ جو میرے سر پر تھا اب اٹھ گیا تھا۔ ظالم دنیا ایک بار پھر مجھے دبوچنے کے لیے کھڑی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ ساس نے سب کے سامنے یہی پھیلا دی بات کہ میں اپنے شوہر کی قاتل ہوں، کیونکہ آخری بار جب وہ گھر سے گیا تھا تو میری وجہ سے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا، مایوس ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ حالانکہ یہ سب کیا دھرا میری ساس کا تھا، نہ ہی وہ غصہ کرتی اور نہ یہ حادثہ ہوتا، مگر ساری بات اور سارا الزام مجھ پر ہی ڈال دیا گیا۔ لوگ اپنے جوان بیٹے کی موت پر افسوس کرتے ہیں، اس کی اصالِ ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر میری ساس مزید گڑھے کھود رہی تھی جس میں وہ چاہتی تھی کہ میں ہی گروں۔ خیر سے اب سوگ ختم ہو گیا تھا۔ 3-4 دن گزرے تو میری ساس کی نظریں مجھ پر پڑنے لگیں۔ تم اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ پہلے تم اپنے باپ کو کھا گئی اور اب میرے بیٹے کو کھا کر بھی کیا تم کو سکون نہیں آیا؟ منحوس ٹائن، میں تمہیں اس گھر میں ایک دن نہیں رہنے دوں گی۔ ساس کی یہ بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ مغرب کا وقت تھا، میں کہاں جاتی؟ اکیلی یتیم بے سہارا بیوہ عورت رات کے وقت کہاں جا سکتی ہے جبکہ اس کا کوئی میکا بھی نہ ہو اور سسرال والے گھر رکھنے پر تیار نہ ہو؟ امی جان، آپ مجھے ایک رات کا وقت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، میں نے التجائی انداز میں کہا۔ کیوں؟
ایک وقت میں تو کون سا تیر مارے گی؟ میں کہتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جا، اگر غیرت ہے تو یہاں ایک گھنٹہ بھی نہیں رکے گی۔ انہوں نے یہ کہہ کر اپنا منہ تو بند کر لیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس پر ہی اکتفا کریں گی، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ تو میری خوش فہمی تھی۔ رات کا کھانا پکنے سے ذرا پہلے میری ساس پھر کمرے میں آئیں۔ تو ابھی گئی نہیں یہاں سے؟ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ نکل جا یہاں سے۔ میں اس وقت کہاں جاؤں گی اماں جی؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں کیا جانوں کہاں جائے گی؟ جہاں سے آئی تھی وہیں جا، اس سے پہلے کہ میں تیرا سامان اٹھا کر پھینکوں، خود یہاں سے چلی جا۔ ساس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھی کہ وہ ایسا نہیں کرے گی، صرف دھمکی دے رہی ہیں، مگر یہ بھی میری خوش فہمی تھی۔ اگلے ہی لمحے ساس نے میرا سامان نکال کر گلی میں پھینک دیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا بستہ ہی تھا جس میں صرف ضرورت کی چیزیں تھیں۔ زیور تو وہ پہلے ہی مجھ سے لے چکی تھیں، کیونکہ ان کا بیٹا جو مر گیا تھا اور میری بیوگی کا ان کو کوئی خیال نہ تھا۔ رات کے تقریباً 8-9 بجے میں اپنے گھر سے نکلی تھی۔ گلی میں بیٹھی میں کب تک رہتی؟ یہاں پر شور ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا ہر جانے آنے والا مجھے گھور رہا تھا، میں تھوڑا آگے جا کر بیٹھتی ہوں۔ اب تقریباً رات کے 10 بجے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم پیلی روشنی میں آگے چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دور جا کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا جو مجھے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھی کہ شاید یہ مجھے نہیں دیکھ رہا، یہ اس کی عادت ہے، مگر چند لمحے اور وہاں کھڑی رہی تو اس نے سر سے پاؤں تک مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ میں وہاں سے گلی مڑی اور اگلی گلی میں آئی۔ یہ قدرے کھلی گلی تھی جہاں سے مین روڈ کا راستہ جاتا تھا، مگر وہاں بھی وہ آدمی میرے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ اگرچہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، مگر پھر بھی اس کی ہوس ایسی تھی کہ وہ میرا پیچھا کرتے کرتے دوسری گلی میں آ گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور پھر اچانک مجھے دھچکا سا لگا جب وہ بالکل صحیح دوڑتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ دراصل وہ لنگڑا نہیں تھا، وہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے لنگڑا کر چل رہا تھا۔ جب اس نے اپنی رفتار تیز کی تو میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں اس کے آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ میں ایک بڑے کھلے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ دروازے کے باہر ایک چوکی دار تھا اور یہ ایک بہت بڑا گھر تھا۔ میں نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی دیکھا ہر طرف روشنیاں جل رہی تھیں۔ میرے دل کو امید ملی کہ میں کسی اچھی جگہ پر آ گئی ہوں، کیونکہ مین روڈ سے بھی کافی راستہ آگے جا کر یہ گھر آتا تھا۔ وہ آدمی وہاں سے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ دروازے پر چوکی دار کھڑا تھا۔ چوکی دار نے مجھے عجیب نظروں سے اندر آتے ہوئے دیکھا، مگر اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں دروازے سے یوں اندر آئی جیسے کوئی بلی کسی تنگ سی جگہ سے گزرتی ہے۔ میں فوراً اس گھر میں داخل ہوئی اور اس چوکی دار کی منت کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میرے پیچھے ایک گنڈا پڑا ہوا ہے، وہ سامنے کمرے میں چلی جاؤ، چوکی دار نے کہا۔ میں حیران ہو گئی، اس نے مجھے بالکل بھی روکا نہیں تھا۔ سامنے کمرے میں گئی تو وہاں ایک عورت کرسی اور میز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ پر بالکل بھی غصہ نہیں کیا، کہنے لگی بیٹھ جاؤ۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھی، مجھ سے میرے گھر کے حالات پوچھنے لگی۔ رات کے اس پہر بھی وہ بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان لگتی ہو۔ میں نے اسے ساری کہانی سناتی۔ اس پر وہ بولی، یہ دارالامان ہے، یہاں سب عورتوں کو حفاظت ملتی ہے۔ اگر تم کسی ایسے گھرانے سے آئی بھی ہو تو فکر مت کرو، میں تمہاری حفاظت کی ذمہ دار ہوں۔ ہم یہ ادارہ گورنمنٹ کے تحت چلا رہے ہیں، ہمیں امداد کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور ایسی تنظیمیں بھی جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تم یہاں رہو، تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اگر اپنا شناختی کارڈ ہے تو وہ جمع کر دو۔ میں نے اسے اپنے چھوٹے بستے سے نکال کر شناختی کارڈ دے دیا اور کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے مجھے اوپر والے کمروں میں جانے کا کہا اور پھر ایک چھوٹی لڑکی کو میرے ساتھ بھیج دیا جو مجھے اوپر والی منزل پر لے کر گئی۔ میں وہاں پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ وہاں میری جیسی کئی عورتیں تھیں۔ ان سب کے چہروں پر دکھ کی کہانی لکھی تھی اور وہ سب مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں آئے روز کوئی نہ کوئی عورت کا اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، سب عورتیں میرے قریب جمع ہو گئیں، مجھ سے میری کہانی پوچھنے لگیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے شوہر کی موت کے بعد ساس نے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ افسوس کرنے لگیں، بولی یہاں سب مل کر رہیں گی۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ چلو مجھے پناہ گاہ تو مل گئی جہاں میں اپنی زندگی کے باقی دن آرام اور سکون سے گزار سکتی ہوں، مگر یہ تو میری خوش فہمی تھی۔ میں نے اسی رات ایک عجیب منظر دیکھا تھا
جب سب عورتیں سو گئیں، رات کے تقریباً 12 بجے تھے، مجھے لیٹ سونے کی عادت تھی کہ مجھے دارالامان کے اسی دوسرے فلور پر جہاں ہم موجود تھے ایک عجیب ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کسی کے قدم ہمارے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب کو جیسے سانپ سونکھ گیا۔ سب عورتیں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں، کوئی لیٹ رہی تھی اور کوئی سو رہی تھی۔ کوئی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کسی آدمی کے بھاری قدم ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک نسوانی چیخ آئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ یہ منظر میرا دل دہلانے کو کافی تھا۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں چوکیدار وغیرہ آ جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وقفے وقفے سے اس لڑکی کی چیخیں میرے کانوں تک بڑھتی رہیں، میرا سکون حرام کرتی رہیں، مگر وہ سلسلہ رکا نہیں، کافی دیر تک جاری رہا، یہاں تک کہ میں دن بھر کی تھکی ہوئی سو گئی، اور صبح میری آنکھ کھلی تو سب عورتیں کسی نہ کسی کام میں مصروف تھیں۔ میں نے ان سے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھا تو کوئی بھی مجھے کسی بھی پہلو پر بات نہیں بتا رہا تھا۔ تب ایک کمزور سی لڑکی جو کونے میں بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، وہ مجھے اپنی طرف بلانے لگی۔ اسے دیکھ کر میں حیران تھی کہ یہ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتی ہے۔ کافی دیر سے لگتا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو۔ میں اس کے قریب گئی تو وہ اپنی دکھ بھری داستان مجھے سنانے کے بعد بولی، پھر میں اس دارالامان میں آئی۔ میں سمجھی کہ یہ میرے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ہوگا۔ ایک رات وارڈن نے مجھے بتایا کہ آج تم الگ کمرے میں سو گی کیونکہ تمہارا کمرہ الگ کرنا ہے۔ باقی عورتیں تمہاری شکایت کرتی ہیں کہ تم رات دیر تک جاگتے رہتی ہو۔ میں مان گئی۔ میں اسی رات الگ کمرے میں سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ دروازے پر کنڈی تو تھی نہیں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی روشنی آن کی، دیکھا تو سامنے ایک خباثت بھری مسکراہٹ لیے آدمی کھڑا، میرا دل جلا رہا تھا۔ اسے دیکھا کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ عورتوں کا گھر تھا، یہاں تو کوئی مرد نہیں آ سکتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارا آج رات کا سودا کیا کیا ہے، آج کے لیے تم میری ہو۔ اس آدمی کی بات سن کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اور اگر ایسا ہی ہوتا تو میں یہاں نہ آتی، کسی کوٹھے پر ہوتی۔ یہ کوٹھا ہی تو ہے، وہ اندر آتے ہوئے بولا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تو میرا دل لرزنے لگا۔ تمہارے وارڈن نے مجھے کہا ہے کہ تم اسی قسم کی عورت ہو، تمہیں ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا، اور تم خود بھی پیسہ کمانا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے 2-3 ہزار کے نوٹ نکالے اور مجھ پر پھینک دیے۔ میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور غصے سے بولی، تم کو شرم نہیں آتی؟ میں 3 ماہ کی حاملہ ہوں۔ میں یہاں پر اپنی عزت بچا کر اس لیے آئی تھی کہ یہاں عورتوں کو تحفظ ملے گا، مگر تم گھٹیا نکلے۔ اور یہ عورت جو میرا سودا کر رہی ہے، یہ کتنی خراب اور کتنی بدبخت عورت ہے جس نے 1 ماہ کا سودا کیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کس درد سے گزر رہی ہے۔ وہ آدمی یکدم سناٹے میں آ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں جانتا تھا۔ میں لاکھ برا سہی، مگر آج تک میں نے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں گناہ بھی اس کے ساتھ کرتا ہوں جو خود گناہ کرنے پر راضی ہو۔ میں ایک وقت میں 2 گناہ نہیں کر سکتا، کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ وہ آدمی یکدم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے اس میں بہت ساری انسانیت نظر آئی۔ میں نے اسے جاتے جاتے روک لیا۔ سنو، تم میری مدد کرو۔ میری بات پر وہ چونک گیا۔ میں کیسے تمہاری مدد کروں؟ مجھ سے نکاح کر لو، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے تڑپتے ہوئے کہا، نکاح کر لوں؟ میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تمہارے پاس تو یہ بچہ ہے، تم کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، یعنی کہ ابھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ تو کیا تم میرا بچہ پیدا ہونے کے بعد مجھ سے نکاح کرو گے؟ ہاں، کروں گا، اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، مگر میری ایک بیوی پہلے بھی ہے، اگر تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اور ویسے بھی میں تمہیں پہلی بیوی کی طرح رکھ نہیں پاؤں گا، تمہارے پاس کم آیا کروں گا، البتہ خرچہ پورا دوں گا، عزت کی روٹی دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ مجھے منظور ہے، بس مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے ایک بار پھر کہا، ہاں تو ظاہر ہے نکاح کے بعد میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ آدمی بولا تو میرے دل میں امید کی کرن جاگی۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو۔ جب 7 مہینے کے بعد میرا بچہ پیدا ہوگا تو خدا را دوبارہ آنا، اور ابھی کے لیے اس عورت کو کچھ پیسے دے جاؤ۔ تم ایک اچھے انسان لگتے ہو،
میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گی۔ اگر تم اسے پیسے دے جاؤ گے تو یہ میرا دماغ نہیں کھائے گی، نہ مجھے کسی اور کے سامنے پیش کرے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت ایسی ہے اور اس کردار کی مالک ہے۔ مجھے معاف کر دو، وہ آدمی بولا اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گیا۔ میں سکون سے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ وارڈن نے کیا کیا؟ کیا اسے ہم سب کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کی عزت کا سودا کرنے کی ضرورت ہے؟ صبح ہوئی تو میں اس پر برس پڑی تو وہ بولی، میں نے تمہاری عزت کا سودا نہیں کیا، یہاں پر لوگوں کا پیٹ ایسے ہی پالتی ہوں۔ تم ہی بتاؤ، باقیوں کو عزت کی روٹی کھلاتی ہوں، میں پیسہ کہاں سے لاؤں؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں لوگ پیسے دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولی، اچھا لوگوں نے تم سب عورتوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، طلاقیں تم لوگ لو اور خرچہ وہ لوگ بھریں۔ اس عورت کی یہ بات مجھے بری لگی تھی۔ آج میرے بچے کو پیدا ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ اس آدمی نے آخری بار بھی وارڈن کو پیسے بھیجے تھے۔ اب تو خیر مجھے کسی ایسے سودے کے لیے پیش نہیں کر سکتی، مگر تم اس سے بچ کر رہنا۔ میرا تو وہ ہمدرد آنے ہی والا ہوگا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے عزت کی زندگی دیکھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا ابھی بندوبست کر سکتی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں چاہتی ہوں تم ابھی اس سے نکاح کر لو۔ نہیں بہن، میں تمہارا سکون کیوں برباد کروں؟ خدا تمہیں تمہاری شادی مبارک کرے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھائی۔ اب مگر میرے دل میں بہت خطرہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ وارڈن ہر نئی آنے والی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ میں خاموش تھی مگر میرے دل میں سارا ڈر موجود تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس عورت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، اس لیے میں خاموش بیٹھی رات کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، مگر وہ دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کچھ نہیں کر پائی۔ پھر رات ہوتے ہی دارالامان کی مالکن میرے پاس آئی اور بولی، تم دوسرے کمرے میں چلو، سب تمہاری شکایتیں کرتی ہیں، ویسے بھی اس کمرے میں جگہ کم ہے۔ کوئی بات نہیں، میں یہاں سو جاؤں گی۔ میری بات پر وہ چلانے لگی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہاں سے نکلو، دوسرے کمرے میں چلو۔ اس کی بات سن کر سب عورتیں مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ بولی کہ جاؤ یہاں سے، ہماری بھی بے عزتی مت کرواؤ۔ مجبوراً میں اس کمرے سے نکلی۔ اس نے مجھے دوسرے کمرے میں لا کر پہنچا دیا اور بولی، اب سے تم یہیں رہو گی۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، تب وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میں نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھان لی تھی۔ ویسے بھی مرکزی دروازہ ہر وقت کھلا رہتا۔ میں اپنے کمرے میں موجود سوچ ہی رہی تھی کہ میں کیا ہی کروں کہ مجھے مخصوص بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے نکل پڑی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی۔ وہ قدم میری طرف بڑھ رہے تھے، مگر اندھیرے میں وہ دیکھ نہیں پایا۔ وہ سیدھا کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ میں راہداری سے گزرتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی، مرکزی دروازہ پار کیا اور وہاں سے دور نکل پڑی۔ کافی دور آنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں آ گئی۔ میں تو اپنی عزت بچا کر نکلی تھی، مگر آگے قبرستان تھا۔ مجھے ایک بار پھر کسی کا سایہ محسوس ہوا تو میں جلدی سے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان میں کالا اندھیرا تھا۔ میرے پیچھے چلنے والا آدمی ظاہر ہے اچھی نیت کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی، مگر قبرستان میں تو کوئی نہیں آتا۔ یہ سوچ کر میں قبرستان میں داخل ہو گئی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اچھل پڑی۔ ایک کم عمر لڑکا کھڑا تھا، مجھ سے کہنے لگا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو باجی؟ چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میرے امی ابو گھر میں تمہاری حفاظت کریں گے۔ وہ بچہ معصوم سا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی، اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑی۔ وہ صحیح بات کر رہا تھا، میں یہاں محفوظ نہیں تھی۔ 2-3 بار کسی آدمی کی آہٹ محسوس کر چکی تھی۔ سنا تھا کہ قبرستان میں شرابی بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، اسی وجہ سے اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چل پڑی۔ گھر پہنچی تو وہاں بوڑھے میاں بیوی موجود تھے اور ان کا ایک کم عمر بیٹا، شاید ان کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی تھی۔ میں اس لڑکے کی بڑی بہن بن کر یہاں رہنے لگی۔ میں جاسم کا خیال رکھتی ہوں، وہ بھی مجھے اپنی بڑی بہن مانتا ہے، لیکن محلے کے لوگ ہمارے رشتے پر شک کرتے ہیں۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ اب آپ ہی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا بہن اور بھائی کا یہ رشتہ جائز ہے یا پھر مجھے اس گھر سے بھی نکل جانا چاہیے؟